السلام علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ایک خاتون اسماعیل نامی شخص سے شادی کر لیتی ہے۔ اسماعیل بہت مالدار اور امیر شخص تھے، وہ ایک عالم بھی تھے اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ سے شرف حاصل کیا تھا۔ آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے ہاں ایک اولاد یعنی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اسماعیل انتقال کر جاتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیگم کے لیے بہت سارا مال و متاع چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ بیگم جو اسماعیل کی بیگم تھی وہ نیک سیرت خاتون تھی، نیک خاتون تھی۔ وہ اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ اسلامی طرز عمل پر کرنا چاہتی تھی، لیکن آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوتے ہوئے وہ بچہ ایک شیخ سے دوسرے شیخ، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیسے کرتا، یہ قدر مشکل مرحلہ تھا۔ اس کو لے کر ان کی والدہ بہت پریشان تھی، تو انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ وہ خالصتاً نیتاً اللہ سے ایک ہی دعا مانگتی کہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی بینائی لٹا دے۔ حسب معمول ایک رات جب وہ سو رہی ہوتی ہیں کہ ان کی خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو آپ کی دعا اور آپ کی خالص نیت کی بدولت آپ کے بچے کو آنکھوں کی بینائی لٹا دی گئی ہے۔ بچہ بھی بہت محنتی اور ذہین ہوتا ہے۔ وہ آپ پکا عزم کر کے بچے کو دین کی تربیت پر، دین کے علم سیکھنے پر لگا دیتی ہیں، اور وہ بچہ بہت ذہین ہوتا ہے، بہت ہی جو ہے آپ پڑھنے لکھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی محنت اور تگودو اور ماں کی دعا کی بدولت دنیا کا ایک بڑا عالم بن کے ابھرتا ہے۔ وہ عالم، محدث اور محقق بن کے ابھرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی کتاب مرتب کرتے ہیں جس کی کتاب کا درجہ اسلامک دنیا کے اندر یعنی اسلامک گائیڈنس کے اندر قرآن کے بعد جو جس کتاب کا درجہ ہے وہ کتاب انہی کی مرتب کی ہوئی ہے۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ اسماعیل ان کے ابو کا نام اور وہ خود محمد تھے، یعنی محمد بن اسماعیل امام بخاری، جسے ہم کامن نام میں جانتے ہیں۔ آپ بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو امام بخاری کہا جاتا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اس واقعے میں ویسے تو بہت سارے سبق ہیں، لیکن میں چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں دعا کس سے مانگنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دعا کیوں مانگنی چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے، اور چوتھا سبق یہ ہے کہ دعا کے اثر کیا کیا ہوتے ہیں۔ پہلا سبق ہے کہ دعا کس سے مانگنی چاہیے، تو دعا مانگنے کے لیے ایک ہی ذات اس کائنات کے اندر ہے، وہ ہمارے اللہ ہیں، ہمارے مالک الملک ہیں، ہمارے قادر ہیں، وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ دعا کا کوئی اگر حقدار ہے اس دنیا میں تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا کہ دعا کیوں مانگنی چاہیے، تو دعا اس لیے مانگنی چاہیے کہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی جو ہے کھو جائے، گم ہو جائے، تو وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لیکن ہم شاید دعا کے لیے ہم نے کچھ چیزیں مخصوص کر رکھی ہیں۔ جب تک ہمارے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت، جب ہمارے اوپر بہت بڑا کوئی مصیبتوں کا پہاڑ یا ہمارے حالات یا کوئی بہت بڑی بیماری نہ آ جائے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تمہیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایک سٹیپ بھی اٹھانا ہے، کوئی قدم بھی اٹھانا ہے، تو اس کے لیے اللہ کو لازمی یاد کریں۔ اور ایک اور سبق اس کے اندر یہ ہے کہ دعا کے اندر کیا طاقت ہے۔ دعا کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو امپاسبل کو امپاسبل کر سکتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان جو دعا کرتا ہے اس کو مالک الملک رب تعالیٰ کی ذات جو ہے سنتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ کچھ کا اجر تو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، کچھ کے اجر کو سٹور کر لیتے ہیں، اور کچھ کے اجر کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ زندگی میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دنیا میں تو نہیں ہمیں مل پاتی، اور ان کا اجر جو ہے اللہ مالک الملک آنے والی زندگی میں پہاڑوں کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو دعا کرانے کے لیے ان رشتوں میں یعنی انسانوں میں اگر سب سے بڑا معتبر، سب سے زیادہ قابل قدر شخص ہے تو وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، جس میں آپ کی والدہ اور والد دونوں شامل ہیں۔ آج ہم دعائیں مانگنے کے لیے جو ہے لاکھوں میلوں کا سفر کرتے ہیں، پیر بابے اور طرح طرح کی ہستیوں کے پاس جا کے ہم دعائیں کروانے کا کہتے ہیں، لیکن گھر میں موجود اپنے ساتھ خونی رشتہ، دنیا کا سب سے جو عظیم رشتہ والدین کا ہوتا ہے، ہم ان سے دعا نہیں کراتے۔ قاسم علی شاہ صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو دعاؤں کے لیے نہیں کہا کرو،
بلکہ حرکتیں اپنی ایسی کر لو، کام ایسے کر لو کہ آپ کے والدین خود بخود آپ کو دعائیں دیں۔ ویسے تو ہر والد اور والدہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کچھ بچے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کا دل دکھاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو ناخوش کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ والدین کے دل سے، زبان سے تو وہ نہیں کہتے لیکن دل سے جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی آہیں ان کے دل سے نکل جاتی ہیں جو بچوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اگر اسی کو اپوزٹ دیکھیں تو اگر آپ اچھے عمل کرنے والے ہیں، اپنے والدین کی قدر و قیمت کرنے والے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، تو آپ کے والدین ہر لمحہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کے لیے خیر کی دعا کریں، تو آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ والدین کی دعا کے اندر ایسی قوت اور ایسی طاقت ہے۔ اور دعا کیا کر سکتی ہے؟ دعا معجزے کر سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات معجزے کرنے پر قادر ہے، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ اپنی دعا کے بدولت اللہ سے معجزے جو ہے، اللہ ان کی دعا کے بدولت معجزے کرتا ہے، ایسے معجزے کرتا ہے کہ جو انسانی عقل جس پر دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ابھی جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ بھی تو ایک معجزے کی شکل ہے۔ یعنی آپ کو دعا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزے ہوں تو اپنے والدین کی خدمت و قدر کریں، ان کی جو ہے قدر و چاہت کریں، ان کی خواہشات کو پورا کریں، ان کے دکھ درد سنیں، ان کی وہ خواہشیں جو بچپن میں جو آپ کو بڑا کرتے میں، آپ کو پالنے میں، آپ کو بڑا کرنے میں، آپ کی کیئر کرنے میں، آپ کا خیال رکھنے میں جو انہوں نے اپنے سپنے، اپنی خواہشیں قربان کی تھیں، آج وہ چن کر ڈھونڈیں کہ کون سی ان کی ایسی خواہشیں ہیں جو بچپن میں انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی تھیں۔ آج اب ان کو اگر اس قابل ہے تو ان کا پورا کریں، ان کو جو ہے ان کی خدمت کیا کریں، اور جب وہ بیمار ہوں اور جب وہ بڑھاپے میں ہوں تو سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے سہارے کی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو گھر میں ان کے لیے لگژریس چیزیں لا دیتے ہیں، سسٹم بنا دیتے ہیں، یہ سب بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اپنا ٹائم ان کو نہیں دیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو ہے باتیں نہیں سنتے، ان کے دل کے غبار کو ہلکا نہیں کرتے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہیلنگ پاور جو رکھی ہے وہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی باتیں سنیں، بڑھاپے میں ہوں تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں، ان سے گپیں ماریں۔ ہم دنیا بھر کی گپیں اپنے یاروں دوستوں، اپنی کمپینین شپ کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن وہ بوڑھا باپ، وہ بوڑھی ماں جو گھر میں جو ہے اپنی عمر کے آخری مراحل میں ہے، ہم ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ اپنے والدین کی قدر و قیمت کیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے۔ دعا کے اندر وہ اثر ہے جو دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ دعا آپ کی تقدیر بدل کے رکھ سکتی ہے۔